اللہ کا ایک نظام ہے، بس اوقات چھوٹا غلطی کرتا ہے اس کو سزا جلدی ملتی ہے، اور بس اوقات کوئی بڑی غلطی کرتا ہے اور غلطی ہی کرتا رہتا ہے لیکن اس کو مہلت بھی بہت ملتی ہے، اس کو مہلت بھی بہت ملتی ہے۔ کمزور ایمان والا، دین میں کمزور شخص بس اوقات غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے کہ یہ اتنا بڑا مجرم ہے، اس کے ساتھ تو معاملہ ایسا نہیں، اور میں تو نمازیں بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، نیکیاں بھی کرتا ہوں، اور مجھے تکلیف میں بھی میں ہی ہوں۔ تو اگر تھوڑی سی سمجھ ہو جائے تو سمجھے کہ یہ بھی اللہ کی شفقت کا ایک انداز ہے، اللہ کے پیار کا انداز ہے۔ تھوڑی غلطی ہے اس لیے اللہ رب العزت جلدی معاملہ صاف کر دیتے ہیں، ورنہ جب آدمی مجرم بڑا بنتا ہے، فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب یہ اللہ کو بالکل بھلا دیتے ہیں، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، پھر ان کے لیے نعمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب ان نعمتوں پہ خوب اترانے لگتے ہیں، سرکشی کرنے لگتے ہیں، پھر اللہ انہیں پکڑتا ہے، لیکن یہ پکڑ ایسی ہے کہ پھر بچنے کی کوئی شکل کوئی نہیں، توبہ کی شکل کوئی نہیں، واپسی کی شکل کوئی نہیں، یہ بڑی خطرناک ہے۔ اللہ کی طرف سے بندے نے غلطی کی اور فوراً سزا مل گئی تو بس اوقات یہ رحمت ہوتی ہے کہ بندے ایسا نہ کر۔ پہلے تو یہ ذہنوں میں آتا بھی تھا کہ آدمی پر کوئی تکلیف آتی تو آدمی کی زبان پر یہ بات ہوتی، یار آج مجھ سے غلط ہو گیا نا اس لیے فوراً ایسا ہو گیا، آج میں نے جھوٹ بولا نا اس لیے ایسا ہو گیا، آج میں نے فلاں کے ساتھ ایسا کیا اللہ نے فوراً سزا دی۔ پہلے تو یہ زبانوں پہ یہ باتیں آ بھی جایا کرتی تھی کہ اللہ کی طرف سے یہ ہے، تو بس اوقات جلدی سزا ملتی ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت کی شکل ہے۔ جیسے آپ کا بچہ اپنا ہو اور اس کے چہرے پہ کوئی چیز لگی ہو تو ماں اسے جلدی نہلاتی ہے اور جلدی صاف کر، الگ بچہ رو رہا ہوتا ہے لیکن ماں صاف کر رہی ہوتی ہے، اور ایک گلی کا بچہ اس کا پورا جسم گندگی میں وہ چل رہا ہے لیکن آپ اس کو نہلاتے نہیں، اس کی صفائی نہیں کرتے، اس کو نہیں بلاتے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کا بعض پیارے بندے، نیکی کرنے والے، مسجد مدرسے دین کے کام کرنے والے، تہجد پڑھنے والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، توبہ اور استغفار کرنے والے، تقوی کی زندگی بھی ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ جب ان سے غلطیاں ہوتی تو ہیں تو یہ اللہ کے پیارے، ان کے چہرے پہ اگر کوئی گناہ کا داغ آیا تو اللہ اس کی صفائی بھی جلدی کرتے ہیں۔ جیسے وہ بچے کو ماں صاف کرتی ہے لیکن بچہ روتا بھی ہے تو اس وقت یہ بھی روتے ہیں، لیکن یہ رونا بھی اللہ کے ہاں ایک رحمت کی شکل ہوتی ہے اور اللہ رب العزت انہیں معاف کرنا چاہتے ہیں۔ اور گلی کا بچہ گندگی میں پڑا ہوا ہے، کوئی فکر نہیں ہوتی، تو بس اوقات یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ اتنے بڑے گناہ کرتے ہیں، ان کے گھر میں تو کچھ نہیں ہوتا اور ہمارے گھر میں روز ہی کوئی نہ کوئی بیمار ہوتا ہے، روز بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، آنے والی مصیبت، آنے والی تکلیف رحمت ہے، یہ زحمت، آنے والی مصیبت، آنے والی تکلیف، آنے والی بیماری رحمت ہے یا تکلیف، اس کی نشانی رحمت ہے یا زحمت، اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے اگر اس تکلیف میں، مصیبت میں، بیماری میں یہ اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے اور اس کا اللہ سے تعلق پہلے سے زیادہ بڑھ رہا ہے تو یقین جانیے کہ یہ آنے والی مصیبت، بیماری اس کے حق میں رحمت ہے، اس کے حق میں رحمت ہے، یا کوئی گناہ معاف ہوا ہے، کوئی غلطی معاف ہوئی ہے، یا اس کی برکت سے اللہ نے درجہ بلند کر دیا ہے۔ اور آنے والی مصیبت اور تکلیف سے، بیماری سے یہ اللہ سے اور دور ہو گیا، شکوے کرنے لگ گیا، شکایتیں کرنے لگ گیا، سمجھ لے یہ عذاب کی قسط ہے، یہ عذاب کی قسط ہے اور اگلا عذاب اس سے آگے کا ہے۔